حسنات أخذ من سیئات صاحبه فحمل علیہ رواہ البخاری۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آدمی نے حساب دینا ہے۔ آپ نے متنبع فرمایا کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی اگر عزت کو خراب کیا، آبرو خراب کر دی، عزت کو اچھالا، یا کوئی اور حقوق میں سے کوئی حق کھایا، تو میرے نبی نے فرمایا کہ ابھی سے معافی مانگو اور حق ادا کرو دنیا میں، ورنہ پتہ ہے قیامت کے دن کیا ہوگا۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا، اچھا سفارش کرو، پیسے دے دو، یا اور کوئی کام کر دو، یا بڑے آدمی کو لے آؤ، ختم معاملہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارے یہ پیسے نہیں چلیں گے، یہ دینار اور درہم نہیں چلیں گے۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، کہ ہر آدمی اپنی اپنی میں پڑا ہوگا، ہر آدمی اپنی میں، یہاں تک کہ وہ بیٹے کا بھی پتہ نہیں چلے گا میرا بیٹا کون سا ہے، بیٹا اپنی، بیوی کا نہیں پتہ چلے گا، بیوی وہ بھاگ رہی ہے، ماں وہ بھاگ رہی ہے جو دنیا میں کہتی تھی کہ میرے بیٹے کو کچھ بھی نہ ہو، حشر کے میدان میں وہ گئی۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے نا، اچھا بھائی اتنے پیسے دے دو، اتنا کچھ کر دو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن بھی اگر پوری روئی زمین بھی دے دو اس کو، پوری روئی زمین اس بندے کو دے دو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کہیں گے نہیں کلا کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ دنیا میں تم نے معاف کروانا تھا، آج کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہا لظا ایک جہنم کے طبقے کا نام ہے، اللہ فرما رہے ہیں نہیں، یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا معاف کرواؤ ایک دوسرے سے، نہیں تو کیا ہوگا حشر کے میدان میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ظلم کرنے والے کو بھی لائے گا، مظلوم کو بھی لائے گا۔ جتنے بھی ظالم کے پاس نیکیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان سے چھین کر کے مظلوم کو دے دے گا۔ اگر اس ظالم کے پاس نیکیاں اتنی نہیں ہیں جو اس کی جان چھوٹ سکے، تو پھر اللہ رب العزت اس مظلوم کے جتنے بھی گناہ ہوں گے اس ظالم کو دے دے گا، اللہ اسی کو جنت میں بھیج دے گا مظلوم کو، اور اسی کو جہنم میں بھیج دے گا۔ کیا فائدہ بھائی ہمارا کہ دنیا میں ہم ایک دوسرے سے اتنا کچھ کرتے رہیں، اتنی نفرت، اتنا ظلم، اور دوسرے کی عزت کا خیال میں نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا خیال کرنا۔ ایک شخص آیا میرے نبی کے پاس، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے ایک دفعہ کسی جنگ کے اندر مجھے آپ نے لاٹھی ماری تھی یا چابک مارا یا کچھ مارا تھا، آپ نے فرمایا تم بدلہ لینے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں مارا۔ اس نے کہا نہیں مارا ہے۔ آپ نے فرمایا تم بدلہ لینے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا مارو۔ اس نے کہا آپ قمیض اتار دیں۔ کتنی بے حرمتی کر رہا تھا، قمیض اتار دیں، آپ نے مجھے ننگی پیٹھ پہ مارا تھا، حالانکہ میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں مارا، اور اس نے کہا آپ نے مارا تھا۔ حضور نے قمیض اتاری اور پیچھے سے آئے اور انہوں نے میرے نبی کے کندھے پر جو دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت لگا ہوا تھا، آپ نے اس نے ان کو بوسہ دیا اور اس کے بعد وہ مسلمان بنا۔ میرے نبی نے فرمایا ارے تو اسی وجہ سے تم سارا کچھ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر چیز بتا دی کہ ہاں بھائی آ جاؤ، مجھے مارنا ہے تو مارو، پھر قمیض اتاری۔
یہ کیوں سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ صحابہ اسکواڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں بطور اسکواڈ، میرے نبی پر مر مٹنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی حضور علیہ السلام نے قمیض اتاری۔ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے دل میں اس وقت میں یہی آ رہا تھا کہ میں اسی کو ہٹا دوں، اور اتنی گستاخی کر رہا ہے، آپ انکار کر رہے ہیں کہ میں نے نہیں مارا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے مارا۔ آپ نے فرمایا شاید اس کو اللہ رب العزت نے اسلام پہ لانا تھا، اور اسی وجہ سے شاید وہ جھوٹ بولتے بولتے آیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا ہے اور چلے جانا ہے، اور نہیں معلوم کہ میں نے کب مرنا ہے، کس وقت مرنا ہے، اور کس جگہ پہ مرنا ہے۔ اپنے اور پرائے حقوق کا خیال رکھیں۔ ہمارے قرآن نے تو، ہمارے نبی نے تو، ہمارے اسلام نے تو اپنے حقوق کے بارے میں بھی بتایا کہ آپ اپنی آنکھ کے حق کا بھی خیال رکھو، اپنے جسم کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِنَفْسِكَ حَقٌّ، تمہاری جان کا تمہارے اوپر حق ہے، اس کو تکلیف نہ دیا کرو۔ جیسے ہمارے کچھ صوفی لوگ ایسے کہتے ہیں خطیب صاحب، مولانا صاحب، ٹھنڈے پانی سے بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ سردیوں میں مجھے نا 2-4 آدمی ملے، کہتے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ ٹھنڈے پانی میں کس کو مزہ آتا ہے؟ کہتے ہیں تکلیف دے رہا ہوں نا جسم کو، اس سے گناہ جھڑیں گے۔ کسی نے کہا تکلیف دو؟ یہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے جسم کو تکلیف نہ دیا کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو۔ قرآن نے تو اپنے جسم کے لیے منع فرمایا، اور دوسرے کو تکلیف دینا کیسے جائز بنے گا؟ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آپس میں الفت کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنا دے، اس لیے کہ آج ہم دوسروں کو معاف کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے گا۔